انسان طاقتور نہیں ہوتا اس لیے مہربانی نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے اگر یہ میرے پاس جو ہے وہ میں نے غریب کو دے دیا تو میں کیا کھاؤں گا. کیوں یہ سوچتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا خدا پر بھی حسن ظن نہیں ہوتا، اس کا اپنے اوپر بھی حسن ظن نہیں ہوتا. وہ اپنے بارے میں بھی بدگمانی میں ہوتا ہے، خدا کے بارے میں بھی بدگمانی میں ہوتا ہے. خدا نے جب وعدہ کیا ہے کہ تو میری راہ میں دے تجھے میں بھوکا نہیں رکھوں گا، یہ ضمانت ہے خدا کی، تجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے، عملاً ہم خدا پہ یقین نہیں رکھتے. جتنا یہ جانور یقین رکھتے ہیں نا، وہ بھی کبھی سٹور نہیں کرتے، چونٹی اور ایک دو جانوروں کے علاوہ باقی کوئی خوراک کو. بچوں کو اگر دیکھیں، بچوں کا جتنا ایمان اپنے والدین پر ہے، ہمارا اتنا ایمان اپنے رب پر. بچوں سے کہیں نا یہ کھانے کی چیزیں ذرا جمع کر کے رکھو، کل تمہیں کام آئیں گی. کیوں جمع کر کے رکھوں؟ تو کل کیا کھاؤ گے؟ کل کھا لوں گا. کہاں سے کھاؤ گے؟ مجھے کوئی فکر نہیں، میں کھیلتا رہوں گا. پھر کہاں سے کھاؤ گے؟ میرا باپ ہے نا، میری ماں ہے نا، مجھے اس کھانے پینے کی کیا فکر ہے؟ میں اپنا کھیلتا کودتا رہوں گا، کیونکہ میری ماں ہے، کھانے کا انتظام وہ کرے گی. میرا باپ ہے، کما کے وہ لائے گا. میں نے نہ کوئی بچانا ہے نہ میں نے سٹور کرنا ہے. جتنا ماں باپ نے بچوں کو ضمانت دی ہے، کوئی کہیں کہا ہے کہ تم بے فکر رہو، ہمیشہ ہم تمہیں کھلائیں گے، ہم تمہارے رازق ہیں؟ نہیں، ان کو تو اپنے رزق کا پتہ نہیں ہے، اپنی زندگی کا ان کو علم ہے. گھر سے نکلا واپس آتا ہے نہیں آتا اس کو پتہ نہیں ہے. اس نے کہاں ضمانت دیا؟ خدا نے ضمانت دے رکھی ہے تمہارے رزق کا میں ضامن ہوں، تمہیں میں رزق دوں گا، لیکن اور تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا اگر انفاق کرو. لیکن یہ بزدلی انسان کو انفاق نہیں کرنے دیتی، کیونکہ انسان بزدل ہوتا ہے، اس میں دم نہیں ہوتا. بازار میں کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے ہوٹنگ کر لی، کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ کمزور ہے نا، اس نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا یا عقیدے کا اظہار چھوڑ دیا، صراط مستقیم کو اس نے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بزدل ہے. یہ بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ جب مرکز قوت سے اتصال ختم ہو جائے، جب خدا سے اتصال ختم ہو جائے تو بزدلی آتی ہے. اگر جو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، کہتے ہم ہیں، سمجھتے ان چیزوں کو نہیں ہیں. ہماری ساری کوشش یہی ساری چیزیں جو آپ کو پتا ہے، یہ لا حول ولا قوت آپ کو پتا ہے. کبھی اندھیرے میں اکیلے میں بیٹھ کر اس کو ذرا سوچیں تو لا حول ولا، اس کو اگر سوچیں سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. انسان ایک چٹان بن جاتا ہے، اس کو کوئی مشکل ہلا ہی نہیں سکتی اگر یہ اس ایک لا حول ولا قوت کو سمجھ لیں. کوئی اور ہے ہی نہیں، میں کسی اور سے کیوں ڈروں؟ کسی کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں. جس کے بس میں سب کچھ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں. پھر مجھے نقصان ہو سکتا ہی نہیں ہے. مجھے کس بات کا نقصان ہوگا؟ کیوں نقصان؟ مجھے ظاہری نقصان ہو سکتا ہے، میں یہاں سے نکلوں کوئی میری جان لے سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے مجھے نقصان ہوگا؟ مجھے نقصان نہیں ہوگا. خدا ہے، وہ جبران کرنے والا ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ برائی کی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو کون بدلہ لے گا؟ میرے ساتھ برا ہوا ہے، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر میں چھوڑ دوں تو پھر کون اس سے بدلہ لے گا؟ کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنا سارا زندگی، سارا کیریئر چھوڑ کے اس کے خلاف لگ جاتا ہوں، فلاں کیس لڑتا رہتا ہوں، فلاں پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہوں، دل میں کڑتا رہتا ہوں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو چھوڑ دو، تم چھوڑ دو اس کو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اپنی زندگی کرو، تم بے فکر ہو جاؤ. اس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے نا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں ہمیں کتنا کم یقین ہے. میں یقین سے کہتا ہوں، اگر کسی کا کوئی پولیس تھانے دار ہی جاننے والا کیوں نہ ہو، وہ کہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، میں اس سے نبڑ لوں گا، ہم بالکل ریلیکس ہو جائیں. ہاں، اب اس کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے. پولیس اسے اٹھا کے لے جائے کہ میں تو اسے اتنا نہیں مار سکتا تھا، وہ 2-4 کیس بھی اس کے اوپر لگا دے گی اور اس کو زندگی بھر کے لیے یہ رولے گا. ہم ریلیکس ہو گئے، بھائی میں نے تو بدلہ لے لیا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم چھوڑ دو، اپنا دل صاف کر لو، تم معاف کر دو. یہ غلطی پہ ہوگا، ظلم کیا ہوا ہوگا، اس سے میں بدلہ لوں گا. اور بدلہ بھی اس نے آپ کی غیبت کی ہے. یہ بالکل جو ہمارے معاشرے میں غلطی ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں، میں اس کے بارے میں، اس نے آپ کی غیبت کی ہے. خدا کیا کرے گا؟ اس کی تمام اچھائیاں اٹھا کے آپ کے نامہ عمل میں ڈال دے گا. اور آپ کو کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. زندگی انتہائی آسان ہے. آسان زندگی کیسے ہو جائے گی؟ اگر آپ کا تھاٹ پروسیس، یہی چیزیں جو ہماری زبانوں پر ہیں، یہ ہمارے دل و دماغ میں بھی اتریں، یہ عرفان بھی بن جائیں. لا حول ولا قوت کو ہم سمجھ لیں، اور یہ بھی یقین مان لیں کہ ایک دفعہ اگر میں نے اس پہ سوچا ہے کسی ایک دن، تو میں نے سارا نہیں سمجھا، میں دوسرے دن بھی اسی پہ سوچوں، تیسرے دن بھی اسی پہ سوچوں. اسی لیے اذکار بہت کم ہیں، بہت زیادہ متنوع نہیں ہے. یہی سبحان اللہ ہے، یہی اللہ اکبر ہے، یہی الحمدللہ ہے. بار بار ہم نے یہی کیوں کہنا ہے؟ 33 مرتبہ 34 مرتبہ کیوں کہنا ہے؟ ہر نماز کے بعد کیوں کہنا ہے؟
کہ یہی سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ، سمجھ میں آ گیا سارے مسائل ہمارے حل ہیں. اللہ اکبر، سمجھ میں آ گیا سارے مسائل حل ہیں. استغفر اللہ، سمجھ میں آ گیا سارے مسائل ہمارے حل ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک روٹین لائف میں ہیں، ایک جیسی زندگی میں ہیں، اور ایک روبوٹ کی طرح ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے واش روم شاور لیا ہے، دانت برش کیے ہیں، ناشتہ کیا ہے، تیار ہوئے ہیں، آفس گئے ہیں، آفس سے بیٹھ کے کچھ کام کیا، کچھ فیس بک دیکھا، کچھ ٹویٹ کیا، اس کے بعد کچھ گپے لگائی، واپس گھر آئے، شام کو چائے پی، اخبار دیکھا، نیوز دیکھا، کوئی ڈرامہ دیکھا اور سو گئے. اگلے دن کیا کریں گے؟ پھر یہی کریں گے، پھر یہی کریں گے، پھر یہی کریں گے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی نہیں کرنا پڑتا کہ رات صبح جب آپ بیڈ سے اٹھیں تو کس طرف سے آپ نے بیڈ سے اترنا ہے، روزانہ اسی طرف سے اترنا ہے. اس تکرار کے نتیجے میں بغیر سوچے سمجھے جب یہ کام کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی باڈی آپ کے مائنڈ پر ماسٹر ہو جاتی ہے. آپ مائنڈ سے کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ باڈی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس کام کو باڈی بہت زیادہ کرے تو وہ ماسٹر ہو جاتی ہے. وہ پھر مائنڈ کو، آپ جو بچے کھیلتے ہیں، آپ جب زیادہ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، تو مائنڈ کو اتنی زحمت نہیں کرنی پڑتی کہ بال کدھر سے آ رہی ہے، اس کا ڈسٹینس کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مائنڈ بتائے کہ آپ نے کیسے سٹروک لگانی ہے. نہیں، آپ کی باڈی آپ کے مائنڈ سے زیادہ تیز ہو چکی ہوتی ہے. آپ کی باڈی اگر آپ کے مائنڈ پر حاکم ہو جائے، ماسٹر ہو جائے، اور باڈی مائنڈ کو چلائے، تو یہ آج کا انسان ایک تکراری کام روزانہ کیے چلے جا رہا ہے. سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اس کا کل، اس کے آنا والا کل گزشتہ کل کے مطابق، کیونکہ جو گزشتہ کل ہوا ہے وہی سب سوچتا ہے، وہی سب سوچ کے اٹھتا ہے، اور وہی سب کو کرتا ہے. جبکہ انسان صبح اٹھ کر جو سوچے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. کچھ لمیٹیشنز ہیں یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر آپ الہی انسان ہو جائیں تو وہ لمیٹیشنز بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ، رزلٹ یہاں نہیں ملتا ہے، لیکن آپ کو آپ کی لائف میں ملتا ہے. آپ کی لائف اس چند سالوں میں محدود نہیں ہے، اس دنیا تک محدود نہیں، اور ہیئر آفٹر دونوں کو اگر ملائے تو آپ کو جو کچھ چاہے وہ سب حاصل ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. دنیاوی طور پر بھی آپ جو چاہیں وہ حاصل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، آپ جو چاہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے نہیں ہیں، ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. موٹیویشن ربش ہے. آج کوئی بھی گوگل کرے، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، کیا کرنا چاہیے، وہ 10 سٹیپس، 12 سٹیپس، 14 سٹیپس، 5 سٹیپس آپ کو ابھی گوگل بتا دے. جو سب سے زیادہ کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا. اچھا، یہ 5 چیزیں کرنی ہے، 10 چیزیں کرنی ہے، 8 چیزیں کرنی ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. آپ کو دیکھ کے کہیں گے میں کل سے کروں گا، کل آئے گا کہیں گے میں کل سے کروں گا. کوئی موٹیویشن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور پھر کسی اور کے نقش قدم پر چل کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہی نہیں ہے. الطرق الی اللہ بعدد انفاس خلائق. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ جتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، الطرق الی اللہ عدد انفاس الخلائق، جتنے خلائق ہیں ان کے جتنے نفس ہیں اتنے راستے ہیں. یعنی ہر شخص کا اپنا راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا.